دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم۔ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ مذہب بیسیکلی دین کا ہی حصہ ہے۔ مذہب میں عملی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اور انسان کے عقائد وغیرہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں، جبکہ دین ایک مکمل نظام حیات ہے، مکمل نظام کا نام ہے۔ جس بھی نظام کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں اس نظام کو آپ اپنا دین کہہ سکتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا جو دین ہے ہم اسے اسلام کا نام دیتے ہیں۔ تو مکمل نظام ہے، اس میں آپ کی عبادات بھی آ جاتی ہیں، آپ کا مذہب بھی آ جاتا ہے، اس میں آپ کی جو رہن سہن کا طریقہ کار ہے، رواج ہیں وہ آ گئے، شادی بیاہ کے طریقہ کار وہ آ گئے، آپ نے جو کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، جو بھی آپ کے قوانین ہیں، عدالتیں ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا محکمہ ہے، کسی بھی چیز میں جو اصول و ضوابط ہیں وہ سارا نظام اسلام میں بھی ہے پڑا۔ تو اسلام بیسیکلی ایک مکمل نظام ہے، مکمل دین ہے۔ اسلام کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کسی آیت یا حدیث میں کہیں بھی مذہب کا لفظ یوز نہیں کیا، کیونکہ اسلام اس دنیا میں آیا ہی دین کے طور پر ہے، مکمل نظام کے طور پر ہے۔ جس طرح کا حاکموں نے، حکمرانوں نے نظام بنایا ہوتا ہے، وہی بیسیکلی ایک ملک کا یا ایک ریاست یا ایک علاقے کا یا لوگوں کا وہ دین کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم یہ بات کہیں کہ ہندوازم ہے وہ مذہب ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ والے مکمل نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہودی ہیں تو انہوں نے اپنا دین بنایا ہوا ہے کہ ان کے پاس اپنے معاشرت کے معیشت کے نظام تھے۔ بیسیکلی وہ تھے تو مسلمانوں والوں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے ہٹ کے اپنے اس میں تحریف کر لی ہیں، تو جس وجہ سے وہ اسے اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا جو مکمل ضابطہ حیات ہے وہ دین ہے، اور دین کا ایک حصہ مذہب ہے۔ جب بھی کوئی غیر مسلم حکومت آئی، چاہے وہ برصغیر میں تھی یا پاکستان میں یا اس سے پہلے یا کہیں بھی ہو، تو انہوں نے لوگوں کو کبھی بھی مذہب سے نہیں روکا۔ وہ ہمیشہ دین اسلام کے خلاف ہیں، وہ مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہیں۔ وہ آپ کو عبادت کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں جس طرح ہم عیسائیوں کو اجازت دیتے ہیں، اسی طرح وہ ہمیں زکوٰۃ کی، روزہ وغیرہ رکھنے کی، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ میں اور امریکہ تک میں مسلمانوں کو رمضان المبارک میں افطاری تک کا پروگرام دیا جاتا ہے۔ تو انہیں ہمارے مذہب سے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ نظام مسلمانوں والا نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ سود کے بغیر معاشی نظام ہو، یہ نہ ہو کہ زنا کے اوپر کوڑے لگیں، یہ نہ ہو کہ جسے ہم شریعت کی ٹرم کہہ سکتے ہیں۔ تو شریعت، مذہب، یہ سارا دین کا حصہ ہے۔ دین ایک مکمل نظام ہے، اور اس میں دین اور دنیا کی دونوں تعلیم، رہن سہن، پہننا اوڑھنا، طلباء کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مدارس میں کیا ہو رہا ہے، ہر ایک جگہ پہ اللہ کے احکامات جب لاگو ہو رہے ہیں تو تب دین اسلام ہے۔ تو اللہ جب ایک بندہ مومن ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے پورے دین کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو پھر اس پر یہ لاگو ہے کہ وہ دین پر مکمل عمل کرے۔ وہ اپنی پھر یہ نہیں ہے کہ صرف نماز میں تو وہ اللہ کا کہا مان رہا ہو، نماز اسی طریقے سے پڑھ رہا ہے جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن جب مسجد سے باہر آتا ہے تو کاروبار کے وقت وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقے پہ عمل کرنے کی بجائے وہ کافروں کے بتائے ہوئے طریقے کہ سود پر پیسے دینا یا لین دین میں غلط بیانی کرنا اور دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی اور پیمانوں میں تبدیلی وغیرہ، یہ چیزیں تو دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ تو جب بندہ مسلمان دین اسلام کو ایز اے دین سمجھتا ہے اور اسے ایکسیپٹ کرتا ہے، اس پر عمل کی کوشش کرتا ہے، تو تب وہ اپنے کاروبار، اپنے اٹھنے بیٹھنے اوڑھنے ہر ایک چیز کے حوالے سے پھر یہ ضرور سوچتا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کی رضا اس میں کیا کہتی ہے، کہ اگر میں ایسا کروں گا تو یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے۔ تو اس فرق کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہے ایک دوسرے سے، مذہب دین ہی کا حصہ ہے،
لیکن اسلام ایک دین ہے، اس کو صرف مذہب کے طور پر یا عبادات تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس کو ایکسیپٹ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اللہ پاک نے جب حساب لینا ہے تب اس نے پورے دین اسلام کے طور پر حساب لینا ہے، نہ کہ صرف مذہب اسلام کا، یعنی صرف نماز روزے کا نہیں پوچھنا، باقی بھی چیزیں آپ کی میٹر کریں گی کہ آپ نے باقی جو زندگی کے شعبے تھے ان میں کیا کیا۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام کو دین کے طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔